بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ مومنین کرام، شیعان حیدر کرار، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، 3-4 شعبان جشن آمد مولا حسین علیہ السلام، جشن آمد سرکار ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام۔ آپ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک۔ میں بالخصوص اپنے 12ویں آقا و مولا کی بارگاہ میں، علی کی عزت والی بیٹیوں کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ حدیث متصل ہے 3 شعبان کے ساتھ۔ 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام عرش الہی چھوڑ کر طیبہ ماں کی گود میں تشریف لائے، اور میرے مولا نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، فطر اس کو بالوں پر عطا کی۔ اور حدیث چونکہ متصل اس وجہ سے ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث تعلیم فرمائی، ارشاد فرمائی، سرکار مسجد نبوی کے ممبر پہ جلوہ فگن ہیں، شریعت کا درس دے رہے ہیں، نماز روزے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو سامنے مجمع موجود تھا، اس مجمع میں اصحاب بھی موجود ہیں، اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اس مجمع میں جناب سلمان فارسی بھی موجود ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اولی العزم صحابی بھی موجود ہیں۔ جناب رسالت مآب نے خطبہ دیتے دیتے ایک منظر دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا جو ایک ہی مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ جناب رسالت مآب کی پاک نگاہوں نے وہ دروازہ کھلتے ہوئے بھی دیکھا، پھر اس دروازے میں سے مولا حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے بھی دیکھا۔ ظاہری طور پہ میرے مولا کا 4 یا 5 سال کا سن تھا۔ مولا حسین علیہ السلام اس دروازے سے داخل ہوئے، جناب رسالت مآب کی پاک نگاہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ سرکار نے مولا حسین علیہ السلام کو عین خطبے کے دوران آتے ہوئے بھی دیکھا، پھر چند قدم مولا حسین علیہ السلام چلے ہیں، گرتے بھی دیکھا۔ عین خطبے کے دوران مولا حسین علیہ السلام کا آنا بھی راز تھا، پھر چند قدم چلنے کے بعد گرنا بھی راز تھا، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام امام ہیں، اور امام کبھی گر نہیں سکتے۔ ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جو ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ مومنین کرام، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں سے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ جا کے میرے حسین کو اٹھا لیں۔ مولا امیر علیہ السلام بھی موجود تھے، مولا امیر علیہ السلام سے نہیں کہا کہ جا کے اپنے بیٹے حسین کو اٹھا لیں۔ جناب سلمان فارسی، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان آپ ہم اہل بیت میں سے، ان کو بھی نہیں کہا کہ جا کے حسین کو اٹھا لیں۔ خود شریعت کا درس چھوڑ کر، نماز روزے کی باتیں چھوڑ کر، باقی تمام جو بیان کر رہے تھے سرکار، وہ چھوڑ کر اس طرف چلے جدھر مولا حسین علیہ السلام تھے۔ آ کر سرکار نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرماتے ہیں، میرے صحابہ یاد رکھنا، میرے پیارو یاد رکھنا، میرے یارو یاد رکھنا، میں نے حسین کو نواسا سمجھ کے نہیں اٹھایا، میں نے حسین کو اپنی بیٹی کا بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھایا، میں نے حسین کو علی کا بیٹا سمجھ کے نہیں اٹھایا۔ سرکار فرماتے ہیں، میں نے حسین کو اللہ کا دین سمجھ کر اٹھایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، میرے صحابہ یاد رکھنا، فضلوہم، اس کی فضیلت کا اقرار، فارفوہم، اس کو پہچانو۔ پھر فرماتے ہیں فنصروہم، اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کو لے کر دوبارہ سرکار ممبر پر تشریف لائے۔ اب پہلے والی گفتگو چھوڑ دی، اس کو وہیں پہ تمام کر دیا۔ اب اس کی بات کی جس کو سرکار اٹھا کے لائے تھے۔ جناب رسالت مآب وہیں پر فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، سرکار آپ کے کلام پہ شک کرنا کفر ہے، آپ جب جو فرماتے ہیں حق سچ فرماتے ہیں، لیکن آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار 5 لفظوں کا جملہ ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے حسین منی و انا من ہو، یا دونوں جگہ پہ ضمیر لگا دیتے، یہ کہہ دیتے یہ مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں، جب حسین پاس موجود تھے۔ آپ نے ان 5 لفظوں میں لفظ حسین 2 بار استعمال کیا ہے۔
سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب رسالت مآب مسکرا کر فرماتے ہیں اگر مجھ محمد کے دل سے پوچھتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کہتا رہوں حسین حسین حسین۔ کیا کمال نام ہے مولا حسین علیہ السلام کا کہ جسے سرکار اپنی زبان پر لانا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ مومنین کرام، ایک صحابی اور کھڑا ہوا، اب آ رہا ہوں میں 3 شعبان کی طرف۔ ایک صحابی اور کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین میں سے ہوں۔ حسین آپ میں سے ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا جو ہے آپ کا نواسا ہے، آپ حسین میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب رسالت مآب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ آنے کے بعد سرکار خوش ہو کر فرما رہے ہیں 3 شعبان آمد مولا حسین علیہ السلام سے لے کر 10 محرم تک ہے حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، اور 10 محرم سے لے کر تا قیامت ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ کیوں؟ حسین کربلا میں کام ہی وہ کرے گا جو میری نبوت بچائے گا، جو انبیاء کی محنت بچائے گا، جو ہادیوں کی ہدایت بچائے گا، رسولوں کی رسالت بچائے گا۔ مومنین کرام، جناب رسالت مآب نے فرمایا 3 شعبان آمد مولا حسین علیہ السلام سے لے کر 10 محرم تک ہے حسین منی، حسین مجھ میں سے ہے۔ تو مومنین کرام، 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام عرش الہی چھوڑ کر طیبہ ماں کی گود میں تشریف لائے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، پطرس کو بالوں پر عطا کیے۔ مومنین کرام، مولا حسین علیہ السلام اللہ کا عرش چھوڑ کر طیبہ ماں کی گود میں تشریف لائے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام آئے ہی مجرموں کو معافی دلانے کے لیے۔ 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، پطرس کو بالوں پر عطا کی۔ پطرس کون تھے؟ عرش کے مجرم، اللہ کے عرش کا طواف کرتے تھے۔ ایک دن طواف کرتے کرتے کہہ دیا من مثلی، مجھ جیسا کون؟ اللہ کو ادا پسند نہیں آئی، ڈال دیا پہاڑوں پہ۔ جب مولا حسین علیہ السلام اللہ کا عرش چھوڑ کے 3 شعبان کو آئے ہیں پاک ماں کی گود میں، تو فرشتوں کے گروہ آئے ہیں عرش الہی سے فرش زمین کی طرف۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ دروازے جناب سیدہ پہ، چوکھٹ سیدہ پہ مبارکباد دے رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب فرشتے عرش الہی سے فرش زمین کی طرف آ رہے تھے تو جاتے ہوئے جبرائیل کو پکارا ہے پطرس نے اور کہا اے جبرائیل، آج خیر تو ہے، گروہ در گروہ جا رہے ہو زمین کی طرف۔ تو جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں کیا تجھے نہیں معلوم مولا حسین علیہ السلام اللہ کا عرش چھوڑ کے طیبہ ماں کی گود میں تشریف لے گئے؟ پطرس کہتے ہیں اگر مہربانی ہو سکتی ہے تو مجھے بھی لے چلو۔ جبرائیل لے کے آئے ہیں پطرس کو دروازے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ۔ آپ فرشتے دے رہے ہیں مبارکباد، یا رسول اللہ مبارک، مولا حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، مبارکبادی ہو رہی ہے۔ کافی بار جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ھذا پطرس، یا رسول اللہ ھذا پطرس۔ جناب رسالت مآب مسکرا کر فرماتے ہیں جبرائیل اگر میرے پاس لے کر آنا تھا تو میں تو پہلے بھی موجود تھا، آج جس کے لیے لے کے آئے ہو اس کے پاس لے کر جاؤ۔ جیسے ہی اجازت ملی ہے جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل جناب پطرس کو لے کے جانے لگے اس طرف جس جھولے میں مولا حسین علیہ السلام تھے۔ جاتے ہوئے جبرائیل کو پکارا ہے جناب رسالت مآب نے اور فرماتے ہیں جبرائیل یاد رکھنا پطرس کو میرے حسین کے بدن سے مس نہ کرنا، جس جھولے میں میرا حسین سویا ہوا ہے بس اس کی لکڑیوں سے مس کر لینا، شفا مل جائے گی۔ کیا بتانا چاہ رہے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سرکار یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آنے والے دور کے کچھ لوگ یہ نہ کہیں حسین کے بدن میں تو طاقت تھی، جس زری میں حسین سویا ہوا ہے اس کی جالیوں میں طاقت نہیں ہے۔ ان جالیوں میں بڑی طاقت ہے، وہاں پر انبیاء رکے ہوئے ہیں، وہاں پر انبیاء ان زائرین کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں جن کو مولا حسین علیہ السلام بلاتے ہیں خود کربلا۔
مولا حسین علیہ السلام نے پطرس کو بالوں پر عطا کیے. پطرس گئے عرش پہ اور وہی جملہ عرش کا طواف کر کے دوبارہ وہی جملہ دہرایا. فرماتے ہیں من مثلی، مجھ جیسا کون؟ جبرائیل نے کہا خیر تو ہے، آج پھر وہی غلطی کر رہے ہو. پطرس کہتا ہے پہلے دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی. آج دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. دعویٰ ہے من مثلی، مجھ جیسا کون، اور دلیل ہے انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کر دیا، اور جسے حسین آزاد کر دے اسے اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے. مومنین کرام، مولا حسین علیہ السلام نے 3 شعبان ایک مجرم کو معافی عطا کی، پطرس کو بالوں پر عطا کیے. زندگی کا پہلا دن مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی. 10 محرم مولا حسین علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی. حر کو علیہ السلام بنایا. صرف علیہ السلام بنایا نہیں، اپنی ماں زہرا کا رومال جناب حر کے ماتھے پہ باندھ کر مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر آپ دنیا میں بھی آزاد، آپ آخرت میں بھی آزاد. تو مومنین کرام، کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام نے 3 شعبان زندگی کا پہلا دن مولا نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، پطرس کو بالوں پر عطا کیے. اور 10 محرم زندگی کا ظاہری طور پر آخری دن مولا حسین علیہ السلام نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، حر کو علیہ السلام بنایا. مولا حسین علیہ السلام نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے، چونکہ پطرس تھے عرش کے مجرم، جناب حر علیہ السلام تھے فرش کے مجرم، مولا حسین علیہ السلام نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے زمانے والوں کو بتا دیا حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کی عرش پر بھی حکومت ہو، جس کی فرش پر بھی حکومت ہو. میری دعا ہے پروردگار عالم سیدوں کی خوشی کے صدقے میں، مولا حسین علیہ السلام کی آمد کے صدقے میں، سرکار ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کی آمد کے صدقے میں، تمام مومنین شیعان حیدر کرار جتنی دعائیں دلوں میں لگتے ہیں، پروردگار عالم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور بالخصوص اولاد کے لیے دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں. مولا کی آمد کا صدقہ بے اولاد مومنین کو اولاد نورین عطا فرمائے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج. والسلام علیکم. توفیق علی علیہ الصلوۃ والسلام.